وہ لوگ جو کہ زندگی میں بہت سکسیسفل لائف گزارتے ہیں اور وہ آخر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. واٹ از دیٹ ہیبٹ؟ یو مائٹ بی تھنکنگ کہ آج میں کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا یا کچھ اسکلز کی بات کروں گا کہ انسان اپنے آپ کو میں اڈاپٹ کر سکتا ہے، لیکن ون ہیبٹ وچ چینجز دا گیم آل ٹوگیدر، جو کہ دنیا کے سکسیسفل ترین لوگوں میں پائی گئی ہمیشہ سے لے کے اور آج بھی اور آئندہ بھی ان میں یہ کوالٹی پائی جائے گی، اینڈ وچ از دعا، میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ and having that special relation with Allah subhanahu wa ta'ala by making consistent dua to him. اور یہ جو دعا ہے this is life changing, this is game changing. جو شخص دعا کا سہارا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاء. اللہ اکبر. اگر ہم اس حدیث کو ایبزارب کر لینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم اور عزت والی نہیں ہے من الدعاء، مور دین دعا. تو دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور تکریم والی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور محبت والی چیز یعنی لونگ چیز دعا سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. Now let's talk about the Quranic legacy of دعا. ہم لوگ انفارچونیٹلی جو اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں، مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ اب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ میری شادی ہو جائے، کوئی دعا بتائیں کہ میرا مسئلے حل ہو جائیں، کوئی دعا بتائیں کہ جاب لگ جائے، کوئی دعا بتائیں کہ صحت ٹھیک ہو جائے. You know what is the Quranic legacy of دعا؟ ہم سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. اور اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے، نہ ہی رسول تھے، نہ ہی کوئی مطلب پیغمبر یا ان کو رسالت ملی ہوئی تھی. rather they were young men جو کہ اتنا ان کو پتا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. and they ran away from those people، اور غار میں چھپنے کے لیے آ گئے. اور جب نکلے تو کیا بولا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے افیئر میں ہماری مدد فرما اور ہمیں گائیڈ کر دے، ہمارے معاملے میں ہمیں ہماری گائیڈنس دے دے ہمیں. یہ میں نے آپ کو ایک پیرافریز کیا ترجمے کو. تو یہ ان کے دل سے نکلی تھی دعا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور اس قرآن کے حصے کو کون کون پڑھتا ہے؟ انبیاء بھی پڑھتے تھے. مطلب انبیاء میں سے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ اس دعا کو پڑھیں گے جو کہ کچھ نوجوانوں نے مانگی تھی. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. ہر جمعے کے جمعے پڑھتے تھے اور قرآن کا دور کرتے ہوئے پڑھتے تھے. تو قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو دل سے نکلنی چاہیے. جو دعا دل سے نکلی اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یس نو ڈاؤٹ جو قرآنک دعاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو مسنون دعاز ہیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے دے آر ویری امپورٹنٹ. لیکن پوائنٹ از ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہونی، وظیفے صرف نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں کچھ بتا دیں کہ بس میں وہ پڑھنا شروع کر دوں میری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں. سبحان اللہ. ایک مسلمان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دعا کیا چیز ہے کہ جو دل سے نکلے، جو دل سے نکلتے، چاہے اردو میں بولیں، چاہے انگلش میں بولیں، چاہے سراکی میں پشتو میں بولیں، یہ قرآنک لیگیسی آف دعا ہے. تو this is what دعا truly is، جو کہ اللہ تعالیٰ کے قبولیت کا باعث بنتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتے. جو دل بس مانگ رہے لیکن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو نہیں کرنا، اس کی اتباع نہیں کرنی. من اغفل قلبہ عن ذکرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے؟ کبھی کبھی زبان تو ذکر کر رہی ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. زبان بول رہی ہے لیکن دل کہاں گھوم رہا ہے؟ دل کسی کی یاد میں ہے، دل غافل ہے.
اصل چیز کیا ہے کہ دل کا کنیکشن زبان کے ساتھ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہی قرآن کی لیگیسی آف دعا ہے. تو کوئی بھی دعا مانگیں جس کا دل سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں. یس، جو دعائیں مسنون ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے، وہ جوامع الکلم ہے، ان میں بہت ساری دعائیں کٹھی کر دی گئی ہیں، جمع کر دی گئی ہیں، لیکن دا پوائنٹ از ان کو سمجھ کے، اس کو یاد کر کے اپنے پہ جب فٹ آ رہی ہو تب اس کو مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈیپتھ میں جا کے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ہم سٹوری دیکھ لیتے ہیں. What was the کوئی بھی آپ سیزن یا مووی دیکھیں نا، اور اس میں something happens in between جس سے سٹوری کی بالکل لائن اپ چینج ہو جاتا ہے. کوئی ہیرو کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ دین دا اسٹوری چینجز اٹ سیلف، اور یا کبھی کوئی سے بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تب اسٹوری بالکل چینج اور تبدیل ہو جاتی ہے. آپ پروفٹس کی لائف دیکھ لیں. What was that moment جب ان کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی؟ It was the moment of دعا when they made دعا to اللہ سبحانہ وتعالی. موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، ایک شخص کا قتل ہو گیا، اس کو مکہ مارا، وہ نکلے. He was the most wanted person of Egypt. وہاں سے نکلے، کچھ ان کے پاس نہیں ہے. پہلے وہ پرنس تھے، اب وہ بالکل he is a person جس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے. And he killed a cop basically. He killed a person from that قوم جو کہ فرعون کے قریب تھے، اور جو بیسیکلی کاپس تھے، جو بیسیکلی اتھارٹی والے تھے، جو سنبھالتے تھے. تو when you kill anybody تو yes there is a problem, but when you kill someone from the cops then there is a bigger problem. وہ بھاگے، اور وہ سبحان اللہ کیسے سٹیٹس میں آگے کہ وہ بالکل ایک ایسی حالت میں تھے جہاں پہ بھوک اور پیاس، اور وہ مطلب کسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ کے محتاج تھے. اور وہ درخت کے نیچے جب لیٹے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ تو جو بھی خیر آسمان